پاکستان امتیاز عالم بھائی اس وقت بنی جب آئین پہ حملہ نہیں ہوا تھا. آئین سالم تھا, آئین اپنی شکل میں تھا. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم فلانا ترمیم نہیں ہوئی تھی, لیکن ہم چونکہ سیاسی لوگ تھے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ زر اور زور کی بنیاد پہ قائم حکومت آئین پہ حملہ ور ہوگی, یہ آئین کا حملیہ بگاڑے گی, یہ آئین کو اکھاڑ پچھاڑ سے برباد کر دے گی. اس لیے یہ سب شروع ہونے سے پہلے ہم نے تحریک تحفظ آئین کی بنیاد رکھی. اس میں ہمارے ساتھ وہ بھی ساتھی شامل تھے, نام نہیں لیتا ہوں ان کا, جو سیاسی لوگ ہیں مذہبی پارٹیوں کے, دوسری پارٹیوں کے. یہ نام ہم نے اکٹھے مل کر مشترکہ مشورے سے رکھا کہ ایک ایسی تحریک کا نام رکھتے ہیں جس سے یہ آئین بچ جائے, جس لیے ہم ہر پاکستانی سے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, جو اس ملک کی ترقی سے محبت کرتا ہے, اس کی ضمیر پہ ہم جا کے کھٹکھٹائیں, اس کو کریں, بسم اللہ کریں. اس اجتماعی دانش میں ہمارا ساتھ دیں. آئیں, ہم یہ نہیں کہ ہم نے گھر سے چل کے یہ کہا کہ ہم عالم فاضل لوگ ہیں, جناب علامہ صاحب ایران کے پڑھے ہوئے ہیں, جناب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, محمود پتہ نہیں کہاں کا پڑھا ہوا ہے. ہم پاکستان کے عام لوگ ہیں, اتنی ہی ہماری اس ملک کے ساتھ محبت ہے جتنی کسی اور پاکستانی کی ہے. ہم نے اجتماعی دانش سے بڑھ کر اس ملک کو بحران سے نکالنا. پاکستان کی ڈویژن ہوئی, سب کانٹیننٹ کی ڈویژن ہوئی 47 میں. ہم سے زیادہ غربت انڈین کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ درجنوں زبانیں ان کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ ارب اللہ کی عبادت کرنے والے خداؤں کی ان کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ فوج ان کے حصے میں آئی. وہ کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں؟ وہی ہم انڈین نیشنل آرمی تھی, سکھ پٹھان یہ بلائی سب اس میں شامل تھے. یہاں بھی انہوں نے یہ کمال کیا, ہم نے پاکستان سے محبت میں 1947 میں نئے آئین بننے کی خواہش ظاہر کی, لیکن کہ میں نے ضرورت محسوس کی. 1935 ایکٹ چلاتے رہے. وہاں چونکہ سیاسی قیادت مضبوط تھی, یہاں محمد علی جناح صاحب شریف آدمی تھے, اکیلے تھے, لیاقت علی خان تھے, باقی سارے ہمارے فیوڈل راج جا کے جمع ہو گئے تھے, پنجاب کے, سندھ کے, پشتونوں کے, جنہیں اس سروکار ہی نہیں تھا کہ آئین کیا بلا ہوتا ہے یا حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے. سیاسی پارٹیوں تو پابندی لگ گئی تھی کہ آپ ہمارے مخالف تھے. 47 سے ہم نے چلایا 71 تک, 1935 ایکٹ سے. وہاں انہوں نے اپنا نیا آئین بنایا. پھر یہ جو جس آئین کو ہم بچانے بھی نکلے ہیں, یہ متحدہ پاکستان کے لیے بنا تھا. ہم نے پھر بھی کہا بابا ٹھیک ہے اسی کو چلاؤ, لیکن وہ قوتیں جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں یا ان کی وژڈم ہے کہ وہ آسمان سے گرے ہیں, وہ بحرانوں کے ماہر اس کو سنبھال سکتے ہیں, وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آپ بالکل ایک ڈوبتے جہاز کی SOS میسج سمجھیں. جس طرح ایک جہاز ڈوبنے کو ہوتا ہے, اس کا SOS میسج ہوتا ہے کہ بھائی ہم ڈوب رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم لیڈر ہیں ہمارے فالو کو, ہم کہتے ہیں بسم اللہ ہمارا ساتھ دو, ہمیں لیڈ کرو. کس چیز کے لیے لیڈ کرو کہ یہاں ایک آئین ہوگا, یہاں ایک منتخب پارلیمنٹ ہوگی, وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی, ہمسایوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے کی بات ہوگی. ہم نے چونکہ ارتقائی عمل کو روکا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لیڈرشپ بنانے میں ناکام رہے, ہم روبہینتات ہوئے. اب کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارے بحران ہم سے بڑے ہیں. پاکستان جن بحرانوں میں, ہم جہد بحرانوں میں گرا ہوا ہے, وہ باہر کے نہیں ہیں, وہ ہم سے اندر کے ہیں, ہم نے کیے ہیں, ہم اس کے ذمہ وار ہیں, پاکستان کے لوگ. لیکن ہم اتنی چھوٹے لوگ ہیں, ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں. ہمارا ہمسایہ انڈیا, ہم ایک ساتھ تھے. آج بھی امتیاز بھائی کو جو جاتے ہیں میرے یہ ساتھی, آج بھی آپ انڈیا میں جائیں, وہاں کی غربت ہم لوگوں سے زیادہ ہے. ان کے جو دہشت پسند لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں سے زیادہ دہشت پسند ہیں. آبادی ان کی اربوں میں ہے.
آدھے کپڑے پہنے آدھے کپڑے لوگ پھر رہے ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی عوام کی یہ تربیت کی کہ جب اندرا گاندھی نے بھی آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی، ایمرجنسی لگانے کی، جیل بھیج دیا اور اقتدار سے باہر پڑ گیا۔ ہم نے یہ ارتکاب بند رکھا، اب برداشت وہ نہیں ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، بحران بڑے ہیں۔ امتیاز عالم بھائی، میں نے الیکشن سے پہلے، کون سنتا ہے غریب پشتون مذاق میں ایک ضرب المثل استعمال کرتے ہیں کہ غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا۔ ہم کون تھے آئین کی بات کرنے والے؟ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، پہلے اس میں ایک 3 روزہ قومی کانفرنس بلائیں جس میں جرنیلوں کو بلائیں، ججوں کو بلائیں، پولیٹیشنز کو بلائیں، اقتصادی ماہرین کو بلائیں، سب کو بلائیں تاکہ ہم 3 دن بیٹھ کے اجتماعی دانش سے رولز آف دی گیم طے کر کے پھر جائیں۔ کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اب حالت یہ ہے، ہم آئے ہیں لوگوں کو نہ کرے کہ کوئی کہتا ہے ہم سے منتیں، ہم کسی سے منت نہیں کرتے۔ ہم نے تو اس وقت بھی منت نہیں کی جب آپ جمہوریت کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ بات یہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ساتھی شامل ہوئے ہیں، شاید میری خوش فہمی ہے، اب اتنے بڑے لوگ تو نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اندھیرا ختم ہوا، لوگ آنے شروع ہوئے، تو اس کی تلاوت آج کہیں کسی نے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی امداد آپ کے ساتھ ہے، اس کے وہ نشانے یہ ہیں کہ لوگ فوج در فوج تاریخ آپ کی تاریخ میں شامل ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ہماری ابتدا ہو گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس میں پھر تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اجتماعی دانے سے بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھ کے اپنی تاریخ پہ چلیں۔ ہم نہ پاگل ہیں، نہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں پتا کہ ظالم کے منہ سے چھین جائے کہ ہمیں کیا سزا ملے گی، تھپڑ بھی ماری لگے گی، ڈنڈے بھی ہوں گے، مارداڑ بھی ہوگی، لیکن یہ تمام دنیا کے عظیم انسانوں کا، چاہے وہ پیغمبران تھے، چاہے وہ اچھے ہادی لوگ تھے، چاہے وہ انقلابی تھے، ان کا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ وقت کے ظالم کے سامنے کھڑا ہونا۔ یہ تمام دنیا کے مذاہب کا پیغام ہے۔ جو آدمی جس کو اللہ پاک وہ کرتے تھے، پیغمبر یا نبی مانتے تھے، اس میں یہ خوبی ہونی ضروری تھی کہ وہ ظالم ترین حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو۔ پھر اس کے لیے اللہ پاک کا ٹیسٹ کیا تھا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ جنت جائیں گے، فلانا کریں گے، لیکن ایک ٹولہ انسانوں کا جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ نے ایک ٹولہ جمع کیا، نصر من اللہ و فتح قریب، انشاءاللہ ہمارا یہ سلو بال ابھی بڑھنے والا ہے۔ ہم نہ کسی کو گالیاں دینے آئے ہیں، نہ کسی سے محنت کرنے آئے ہیں۔ پاکستان جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہمارا ہے، جتنا ہمارا ہے اور کسی اور کا ہے، پاکستان مشکلات میں ہے۔ ہم نے ارتقائی وہ ہونی نہیں دی۔ امتیاز عالم آج قلم اٹھائے، میرا یہ ساتھی قلم اٹھائے، میرا یہ ساتھی قلم اٹھائے کہ ہمارے پاکستان کے کون کون سے اکابرین ایک بحرانی حالت میں پاکستان کی امداد کر سکیں گے۔ اب 10 نام بھی نہیں لکھ سکیں گے، 10 نام بھی آپ نہیں لکھ سکیں گے۔ تمام دانشور جو ہیں، تمام دانشور مجھ جیسے دانشور سب کو جمع کریں۔ آپ کے ملک میں 10 آدمی ایسے نہیں ہیں جن پہ آپ وہ کریں کہ خدایا یہ لوگ بحرانی حالت میں اس ملک کی لیڈرشپ کریں گے۔ ان حالات میں گھر میں بیٹھنا گناہ ہے۔ ان حالات میں ہم نے نکلنا ہے، نہ پتھر مارنا ہے، نہ فلانی کرنا ہے۔ 8 اکتوبر ایک سمبولک ڈے ہے۔ 8 اکتوبر کو سوری میں اکتوبر پر جاتا ہے، سوری 8 فروری کو دنیا میں کہیں نہیں ہوا، دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی عدالت عالیہ ایک
پارٹی سے اس کا سمبل چھینے، عدالت عالیہ، حکمران، پھر پیسے، زر اور زور، پاکستان کو پتہ نہیں کس نے وہ کر دیا ہے۔ ایک غلط ووٹ پہ، معافی چاہتا ہوں، ایک غلط ووٹ پہ، ایک اسٹک کے نشان پہ 70 کروڑ روپیہ کہاں چھاپتے ہیں؟ یہ پیسے اب کہاں چھاپتے ہیں؟ اب کا خزانہ کہاں ہے؟ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، کسان بھوکوں مر رہے ہیں، مزدور بھوکوں مر رہے ہیں، بے روزگاری ہے، فلانا ہے۔ اور پھر ایک محمود کو خدا نخواستہ یک شعور کو جب اب 70 کروڑ روپے دیں گے تو یہ 70 کروڑ تو وہ پاکستان کی پیٹ سے نکالے گا۔ ہم سب یہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی پیٹ سے سب کچھ نکال رہے ہیں۔ 2 گائے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، کب یہ بیٹھتی ہے غریب، کب اس کی کمر ٹوٹتی ہے، کب یہ ہمیں فارغ کرتی ہے۔ اس دن سے بچنے کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ SOS میسج ہے، ہماری رہنمائی کریں، ہماری رہنمائی کریں۔ ہر پاکستانی شرط یہ کہ اس کے آئین سے محبت ہو، پاکستان سے محبت ہو، غریب انسانوں کی زندگی سے محبت ہو۔ اسے اختیار ہے کہ ہمیں بتائے کہ آپ کے پروگرام میں یہ نقص ہے، آئیں بسم اللہ، آئیں ڈالیں۔ نمک کم ہے، غیرت کا نمک کم ہے، ننگ کا نمک کم ہے، انقلاب کا نمک کم ہے، اب ڈالیں۔ یہ گھر میں بیٹھ کے وہ نہیں کرنا، آئے بسم اللہ کریں۔ ہم سے یہی ہو سکا ہے، ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ جو بھی پاکستانی جس بھی پارٹی کا ہو، جس بھی مسلک کا ہو، نماز پڑھتا ہو، نعوذ باللہ نہ پڑھتا ہو، جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ یہ نقطہ آپ کا کمزور ہے، اس کو ٹھیک کر۔ یہ گھر بیٹھ کے توپ و تفنگ چلانا یہ نہیں چلے گا۔ آئیں بسم اللہ کریں۔ تحریک کی فضا اٹھ بھی 8 فروری کو ہم نے نہ کسی کو برا بلا کہنا ہے، ٹھیک ہمیں پتہ ہے لاہور میں جلوس نکالنا مشکل ہوگا، لیکن اب یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بازاروں میں دکاندار سے کہیں کہ بھائی آپ کی تکلیف ہے، یہ حالت ہے پاکستان کی جو میرے ساتھیوں نے بتائی، ایک دن کے لیے اپنی دکان بند کر دو، جا رہا ہوں، ایک دن کے لیے ٹیکسی بند کر دو، لاری بند کر دو، ٹرک بند کر دو۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے، اور ہم ہوں گے انشاءاللہ، کہ پاکستان کی سڑکوں پہ عوامی راج ہوا، ساری دنیا دیکھے گی کہ پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ فسطائیت کے خلاف، لانا کے خلاف لوگوں کا احتجاج ہے۔ نکلیں پنجاب کی سڑکوں پہ، نکلیں اس دن بنگڑا ڈالیں، ڈب لگے رہیں، پشتون وہاں خٹک ناز کریں گے، سندھی وہاں وہ کچھ کریں گے، کچھ تو کرنا ہے ہم نے۔ اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے، ہم پاکستان کے خدا نخواستہ ڈوبنے کے گناہ میں شامل ہوں گے۔ محمود صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت آپ یہ سر فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی طرف اور علامہ صاحب کی طرف جو ہم روزانہ سنتے ہیں، سہیل فریدی صاحب نے بھی لاہور میں یہ کہا کہ جو کال دیں گے وہ آپ دونوں لوگ دیں گے۔ PTI آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کے بہت ہی قریبی دوست ہیں میاں محمد نواز شریف، جاتی عمرہ جہاں سے بہت قریب ہے، آپ کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا، اور جو شخص نوٹیفکیشن نہیں کر رہا وہ اسپیکر قومی اسمبلی ان کا خاص بندہ ہے۔ کیا دوست کی طرف بھی جانے کا کوئی ارادہ ہے، یا بیک ڈور کوئی رابطے بھی آپ کے ہیں جو چل رہے ہیں؟ نہیں، امید یہ سادہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بیک ڈور کے جو ہمارے راز ہیں وہ آپ کو اور صرف ٹوپی والے کو بتا دیں۔ ہم انسان ہیں، ایک بڑی قسم کی اس میں شپ چلا رہے ہیں، کچھ تو ہم کریں گے، لیکن آپ سے ایک وعدہ ہے، وعدہ ہم پاکستان کی قیمت پہ سودا نہیں کریں گے، ہم پارلیمنٹ سوال کرنے دیتا جی جی آپ بتائیے گا کہ 8 فروری کو آپ نے اعلان کہہ دیا ہے، 8 فروری کو آپ نے کہہ دیے ہوئے جی آپ کریں ٹھیک ہے آپ اعلان کریں گے۔ 8 فروری کا ہمارا اعلان ہو چکا ہے، جی بولے 8 فروری کا اعلان ہو جی چکا خواجہ ہے۔ صاحب بولے جی خواجہ صاحب ان کا نہیں خواجہ صاحب ہم کیا AR وائس سے ہیں جی خواجہ صاحب۔ تو یہ 8 فروری کا جو ہم بین بجا رہے ہیں، یہ کوئی تحریک کا آغاز نہیں کیا؟ آغاز ہے جی خواجہ صاحب سر بیٹھے دو باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم یہاں سے پرپوز کرتے ہیں پنجاب سے کہ بلوچستان میں فوج کشی بنتی ہے اور سیاسی حل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے حقوق کی بات کی ہے،
उसके लिए हमने एक एलानिया तैयार किया है, आपको पेश किया है। हम चाहते हैं कि आपकी जो आइन परस्त जमात है, जमात है, वो उसकी तौसीक करे। खासतौर पर आपकी दरखास्त करूँगा, रह साहब ने उसमें दस्तखत कर दिए हैं, आपको भी पेश करता हूँ। जी जी ठीक। दस्तखत देने के देखिए, दस्तखत सिर्फ हम 5 अमीरों नहीं करने, आप सब ने करने हैं। जर्नलिस्ट ने भी करने हैं, जर्नलिस्ट ने भी करने हैं। थैंक यू। नेशनल वाइड पार्टी को जी ख्वाजा साहब राजा साहब ने पसंद कर दिए हैं। नहीं कर देंगे। अब इस तरह आपके साथ नहीं आएंगे जब तक आप ह्यूमन राइट्स पे इंसानियत पे बड़ी जी ख्वाजा साहब जी ख्वाजा साहब ये पर कल शाम से पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छा टर्न आया कल शाम से, जी जिस वक्त एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में पहुंचा और वहां पर एक गुडविल जेस्चर दिया गया। जी जी यानी कि किसी जगह पे ये थोड़ी सी कोई कमजोरी या वीकनेस या थोड़ी सी गुड जेस्चर दिखाया गया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान क्या उस सूबे का भी दौरा करेगी और उस सूबे में बढ़ते इक़्तिदार जमात जो है उसके बड़े लोगों से मिलेगी कि पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए, क्योंकि उस जमात का यह दावा है कि पाकिस्तान का आइन हमने बनाया था, क्या आप उधर भी जाएंगे? सिंध हम पाकिस्तान के कोने कोने में जाएं। और पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक पार्टी है, मैं नाम किसी पार्टी का नहीं लेता। ये जो मुश्किलात आई हैं, हम वैसे एक तरफा फायरिंग भी गलत है कि हम फौजियों पे एक तरफा फायरिंग करते रहे। हमने ये जो 2 नंबर की पार्लियामेंट है, दुनिया की नजरों में तो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट की वजह से ऊपर को हो गया है। इस पार्लियामेंट के मेंबरान के वोटों की वजह से गया है। मैं और नहीं